اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آئی تھنک عالیہ خان نام ہے، کوئی مسلم فیمیل ہیں. جی تو دیکھیں اگر یہ بہن کا میسج آیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، ان سے پوچھیں ذرا. اچھا مجھے نہیں پتا کہ ان کو ایڈ کر لیں کیا کال میں شروع میں ہی، جو ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہائی ٹی کر لیتے، تھوڑا چلو سنیک کر لیتے ہیں، پھر چلیں. ڈنر اور لنچ تو ہم بعد میں کریں گے. ان کو چلے لے لیتے ہیں ہم. دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں. جی السلام علیکم. آپ مسلم ہیں کرسچن ہیں؟ ذرا بتائیے اپنے بارے میں. اور آپ کیا نام ہے آپ کا؟ بتائیے. بلکہ نام تو آ رہا ہے، سوری. بتائیے کیا کہنا چاہیں گے. خیر میرا ایک سوال ہے، میری اپنی اچھا فیملی ایک سے بھی سیکنڈ، سوال ہے. ہانیہ جی آپ کے آگے جی بڑھنے جی سے بیٹا. پہلے میں آپ چاہوں گا کہ اگر آپ ایک دفعہ کوئی بھی ایسی سورہ سنا دیں، کوئی آیت سنا دیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ مسلم ہیں. یہ بعد میں پھر لوگ بولتے ہیں کہ مسلم نہیں کی یا کچھ بھی ہے، تو کیا آپ پھر چیز؟ کوئی آیت سنا وہ یہ دیجیے. نہ کوئی کوئی لوگ یہ نہ اچھا کہ اچھا اچھا انہوں نے خود ہی کسی کرسچن لڑکی کو بٹھایا تھا تو وہ باتیں کر رہی تھی. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی آتی ہے. سنا دیے، آیت الکرسی بھی سنا دیے. آیت الکرسی پڑھنا. سنا دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات ٹھیک ہے والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. ٹھیک ہے جی. آپ تو بہت کٹر مسلم ہیں. بتائیے جی کیا کوشچن ہے آپ کا، پوچھیے بشارت صاحب. سورہ اصل اخلاص میں میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی آج سے، لیکن کوئی بات نہیں، جلدی میں اس طرح آن لائن ہو جاتی مسٹیک. نہیں آپ مجھے بتائیں، میں کریکٹ کر دیتی ہوں. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، نو غلطیاں بتانی سو چاہیے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اچھا آپ نے اس کو الٹ کر دیا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. ہاں جی، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتی تھی؟ اب میری فیملی سے بھی یہی سوال ہے جس پہ مجھے جو ہے نا مطلب کہا جاتا ہے کہ تم اسلام سے جو ہے نا خالف ہو، تم نہیں ہو مسلم، تمہیں نا گناہ ملے گا بہت. میری یہ بس کویشچن ہے، سب جتنے بھی مسلمان سن رہے ہیں، بھائی بہن جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری 4 کتابیں، تو صرف ایک ہی کتاب پہ کیوں اتنا فوکس کیا جاتا ہے مسلم مذہب میں؟ جب 4 کتابیں ہیں تو ان 3 کتابوں کی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی؟ اور اسی وجہ سے یہ ساری بہت اچھا سوال، نفرتیں، یہ سارے جھگڑے اور یہ سب قتل و غارت ہوتی ہیں. بہت تو اچھا کیوں سوال ہے. ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں نالج ہی نہیں ہوتی کہ آگے کیا ہوا تھا. جب آپ بیسک ہی نہیں پڑھیں گے اور بیچ میں سے آپ کورس کریں گے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ بالکل جی، بہت اچھا سوال ہے اور بہت گہرا سوال ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ اس سوال کی کھوج میں آپ کو حق تک پہنچنے میں ٹائم نہیں لگے گا. آپ بہت جلدی حق پر پہنچ جائیں گی اگر اس سوال کی آپ ڈیپتھ تک جائیں گی تو. بدل اور اسلام کی جو ایک چھتری ہے کہ آپ نے اس کے اندر ہی رہ کر سوچنا، اس سے باہر آ کے نہیں سوچنا. اگر آپ اسی کے اندر رہ کے سوچیں گی کہ نہیں باقی دنیا سب غلط ہے اور صرف میں ہی صحیح ہوں، چاہے آپ، تو پھر اس کو بولتے ہیں ایک نارسسسٹک بیہیویئر، جس سے آپ اپنے دوسروں کو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار سب غلط ہیں اور میں سب سے صحیح ہوں. تو آپ اس سوچ سے کبھی مت سوچیے گا کوئی سوال. آپ ہر سوال کی ڈیپتھ میں جائیں اور وجہ ڈھونڈیں گے اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کو یہی سوال، صرف یہی سوال آپ کو حق تک پہنچائے گا. جی بشارت بھائی آپ جواب دیجیے اس بات کا. جی ہانیہ بیٹا، بات یہ ہے کہ ایک آپ کا سوال تو سب مسلمانوں سے ہے نا کہ بھائی جب 4 کتابیں ہیں تو پھر آپ جو ہے 3 کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اور مجھے ایک کو کوئی پکڑے جواب ہوئے. نہیں دیتا نا. اگر میں گھر ہاں میں بھی بولتی ہوں نہیں، صحیح تو کہہ رہے وہ سب ہیں آپ، صحیح خائف ہو کہہ رہے جاتے ہیں مجھ سے. نہیں. وہ آپ کو بولیں گے کہ تمہاری جو محفل ہے نا آج کل وہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آگے سے یہ کہتے ہیں، یہ سچی بات. اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق 4 کتابیں نہیں ہیں.
میں اسلام کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے نبی آئے ہیں سب کتاب لے کے آئے ہیں، یعنی اس حساب سے تقریباً جو ہے وہ بیسک تو یہی بتایا جاتا ہے نا کہ ہاں 4 بیسک کتابیں خدا کی طرف تو سے لیکن نازل ہوئی ہاں ہیں. لیکن قرآن میں جو لکھا ہے نا، قرآن میں جو لکھا ہے، ایک بات یہ لکھی ہے کہ صحائف بھی ان کو بولا، ٹھیک ہے، اور ان کو کتابیں بھی بولا، اور ان کو تورات بھی بولا، انجیل بھی بولا، زبور بھی بولا، اور قرآن بھی بولا، ہم، اور ذکر بھی بولا ان کو. تو ان کو تختیاں بھی بولا ہے، مطلب کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ایسے نازل ہوئی ہیں، تختیاں نازل ہوئی ہیں جیسے. اچھا، بار کیف تو 4 جو ہیں وہ مشہور ہے، ٹھیک ہے. تو ہم، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، یہ ہے اصل سوال. مولوی کیا کہتا ہے، مسلمان کیا کہتا ہے، کہتے رہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا کی کتابیں ہیں، اور یہ نازل ہوئی ہیں. نازل ہونے سے مراد ہے یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا کی ملکیت ہے، خدا کی وراثت ہے، اور خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ نور ہے، تورات بھی نور ہے، انجیل بھی نور ہے، اور اس میں جو ہے ہدایت ہے، اس میں فرقان ہے. اور حضرت محمد نے، میں نے پہلی سٹریم میں کہا تھا کہ حضرت محمد نے تورات کو منگوایا، اس کو تکیے پہ رکھا عزت دے کر، اور اعلان کیا کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں، اس کتاب آمن تو بھی کی، میں تجھ پر ایمان لایا، اور پھر جو ہے اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، مولوی کی نہ سنو، قرآن کی اور اپنے نبی کی تو مانو. صحیح بات ہے. جب میں ایک وہ اور اس کو بات احترام دیتے ہیں، ان کتابوں، ہاں ان کتابوں کو احترام دیتے ہیں، ان کتابوں کو پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پہ عمل بھی کرتے ہیں. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل کرنا ضروری ہے. جب تک آپ انجیل پر عمل نہیں کرتے، آپ مسلمان نہیں ہیں. انجیل پہ عمل کرنا ضروری ہے، انجیل کی بات ماننا ضروری ہے. آپ انجیل کی مخالفت میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں مجھے برکت ملے گی، یہ نہیں ہو سکتا. کسی مسلمان کو برکت مل ہی نہیں سکتی اس وقت، اس پر رحمت ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انجیل کا حکم نہ مانے، انجیل کی باتوں پہ عمل نہ کرے، انجیل کے مطابق زندگی نہ گزارے. کیوں؟ ہمیں قرآن جو ہے پڑھایا گیا کل ہے، علم نہیں. ہمیں جی بتایا گیا ہے جی جی کہ قرآن جو ہے وہ انسان کی پوری تربیت کرتا ہے. اور جب سے میں نے آپ کے پروگرام میں آنا شروع کیا ہے اور سن رہی ہوں، تو جتنی بھی باتیں ہیں میں نے سنی ہوئی ہیں وہ سب غلط ثابت ہو رہی ہیں اب تک. جتنی بھی میں نے آپ کے ویڈیوز دیکھے ہیں، جب سے آپ جڑے ہیں، میں انجینئرس کے پروگرام میں آتی رہتی ہوں، بٹ میں نے کبھی کامنٹ نہیں کیا، میں نے کبھی بات نہیں کی. آپ فرسٹ ٹائم مجھے بات کرنے کا دل کیا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر قرآن ہمیں تربیت دے رہا ہے تو کون سی تربیت ہے یہ جس میں انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ اتنے غریب لوگ، اتنے سارے غریب لوگ، چرچیں وغیرہ سب تو دوبارہ ڈونیشن وغیرہ سے بن جائیں گی، خدا کے گھر دوبارہ بن جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں پھر بن جاتے ہیں. لیکن جو غریب لوگ رستے پہ آ گئے ہیں، جن کے بچے، جن کی مائیں، جن کے بوڑھے، پتہ نہیں کن کن چکروں سے انہوں نے بیچاروں نے پیسے جمع کر کے گھر بنائے ہوں گے، یہ تربیت مل رہی ہے ہمیں ہماری کتابوں سے. مجھے بہت افسوس ہے، میں خود اس ٹائم بہت شرمندہ ہوں کہ میں ایک مسلم ہوں. ہاں بیٹا دیکھو، ایک بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ میں 2 ہیں اس کی باتیں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے، یہ کنفیوژن ہے. جیسے کہ کنفیوژن ہے، کچھ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا نا کہ اگر آپ کو کوئی مفتی کہتا ہے، سیدھی ایک مفتی آیت، کہتا ہے، ایک سیدھی آیت بتا رہے ہیں، پھر آپ کو اس کے الٹ ایک سمجھ میں آ رہی، سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، بہت زیادہ وہی کہہ رہا ہوں نا. چکر بنا دیتے ہیں. کنفیوژن کیا ہے کہ مسلمان، یہ قرآن میں لکھا ہے، میں جو کنفیوژن قرآن میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. قرآن کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کنفیوژن کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی میری آدھی آیتیں سمجھ آتی ہیں، آدھی نہیں آتی. اچھا، کیوں؟ مولوی کیا کہہ رہا ہے، مفتی کیا کہہ رہا ہے، مفتی کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو پھنس جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. اور ایک حدیث ہے کہ قرآن جو ہے پرندوں کی مانند جو ہے انسان کے دل سے اڑ جاتا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی اس کی، وہ بھول جاتا ہے مہر انسان. لگ جاتی ہے، تالے لگ جاتے ہیں. اگر آپ ہاں ان کے لیے تو صحیح بات کریں تو آپ کے دل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کالے ہو گئے ہیں، آپ کے اندر خدا ہاں، نے مہر لگا ختم دی ہے. اللہ علی قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم، آپ کے دل پر بھی تالا لگ گیا، کانوں پہ بھی تالا لگ گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کی آنکھوں پہ بھی تالا لگ گیا. ہاں جی. تو جب تالا لگ جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. تو مسلمان جب تک انجیل کی طرف نہیں نہ آتے، یہ کنفیوز ہی رہے.
جب تک انجیل کو نہیں پکڑیں گے، قرآن کے جتنے کنفیوژنز ہیں نا، جو مشکلات ہیں، ہم کہتے ہیں جو مشکل باتیں جو سمجھ نہیں آتی، انجیل کے بغیر آئیں گی نہیں سمجھ. تو کیوں آپ الٹے نہیں سیدھے ہو پڑھایا جاؤ. جاتا، کیوں نہیں اس کی تعلیم دی جاتی، تاکہ کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو تو کم از کم روک دیا جائے نا. اگر یہ تعلیمیں ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں شروع سے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا ہماری نالج میں ہے ہی نہیں کچھ بھی، تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. پڑھے لکھے جتنے مسلمان ہیں، اور چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل کر لیں، ایم اے انگلش کر لیں، جتنے پڑھے لکھے ہوتے بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، لیکن وہ مذہبی مسئلہ پوچھنے کے لیے پھر بیچارے ایک مولوی کے پاس جاتے ہیں جس نے چند حدیثیں جو ہے نا بس یاد کی ہوتی ہیں، اپنے مطلب کی، اپنے فرقے کی، اپنے مسلک کی. تو وہ پھر کہ آپ سوچو کہ کیسے رہنمائی ہوگی آپ جیسے بچوں کی. مجھے تو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میں کافر ہوں. چلیں الحمدللہ، صحیح انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ بولا ہوا ہے، بیکاز نہیں، حق اگر آپ بات صحیح کرنا بات تو کرتے ہیں، کفر کہلاتے ہیں، تو یہ کفر نہیں ہوتا. کفر نہیں، کافر. کیونکہ ہاں میں وہی نا، اگر کوئی کافر تو سوال وہی ہے نا کرتی جو ہوں تو کفر مجھے کرتا بتایا ہی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں رک جاؤ، ہے. چپ ہو جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا. ڈرایا جاتا ہے. کیوں؟ نماز بھی نہ پڑھو تو بھی ڈرایا جاتا ہے، قرآن نہ پڑھو تو ڈرایا جاتا ہے، ڈر ہی بٹھایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. ہاں، باز نہیں آتا، خود باز نہیں آتا، لیکن جو ہے نا یہ قبر کے عذاب سے ہے نا، جہنم کے عذاب سے ڈرتا رہتا. لیکن میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، میں کہتا ہوں کہ آخر میں جو مسلمانوں کا اللہ ہے وہ بھی دوزخ میں چلا جائے گا، اپنی ٹانگ ڈالے گا. دوزخ کہے گی میں بہت بھوکی ہوں، سارے لوگ تم نے ڈال دی، میرا پیٹ پھر بھی نہیں بھرا. تو اللہ کہے گا تمہارا تو پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، یہ لوگ اپنی ٹانگ ڈال دے گا اس. تو قبر میں اگر آپ عذاب آئے گا، حساب قبر لگاؤ، میں تو آپ قبر میں حساب تو لگاؤ، اگر یہ میں جملہ کہہ دوں مجھ پر تو نہیں لگ جائے گی کہ بھائی اللہ تو خود دوزخی ہے نا، تو مسلمان آپ تو کیسے باہر دوزخ سے بھی نہیں بچے نکلی ہے. سارے مسلمان اب آپ کو بھی ڈھونڈیں گے، جیسے انجینئر صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. گا. کیا کریں پھر، یہ سمجھانے کے لیے بات کہنی پڑتی ہے کہ یار دیکھو تم کیسے جنت میں جاؤ گے، اللہ نہیں جنت میں گیا تو اللہ دوزخ میں چلا گیا آپ کی خاطر. صحیح. تو یہ بدقسمتی ہے. بہت شکریہ بیٹا تم آئی، اور اور آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ آپ تم نے بڑی اچھی باتیں کی. اور آپ کا کوئی بہت سوال ہے شکریہ. تو بس دعا کریے گا کہ جس طرح سے سب کہتے ہیں کہ ہدایت ملے، تو مجھے بھی ہدایت ملے، اور مجھے بھی سچ کی مولا تلاش پاک میں آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ آمین. کی زندگی کا مالک بنائے. جزاک آمین. اللہ. جزاک اللہ اوکے خیر. جی. تھینک یو ویری مچ بیٹا. جی، جی انجینئر بھائی، یہ بہت اچھی کالر ٹھیک تھی. ہے نا، یہ پڑھے لکھے بچیاں ہیں یا بچے ہیں، یہ کتنا سوچتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ آپ مطلب کہ جڑاں والا واقعہ ہوا ہے تو لوگوں پر اثرات مرتب ہوئے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جی، نشانی ہے نا. یہ ایک تو کعبے پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں نا، وہ بجلی گرنے والے. ایک ہاں اثرات یہ بھی مرتب ہوئے ہیں کہ یار ان مظلوموں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے نا. سر، یہ تو تو کیا ایک کہہ حامیہ دیا ہے جس نے ہمت کر کے کال کر لی. آپ یہ سوچیں کتنے مسلمان اسلام کو دیکھ کر یہ شرمندگی ہو رہی ہے ان کو، اور اسلام چھوڑ رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے. کیونکہ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو خود اسلام بولتا ہے مسلمانوں کو کرو. کہتا ہے کہ مسلمانوں، یہودی اور نصارہ کو تنگ راستے سے گزارو. تو یہ تنگ راستے سے تو گزار رہے ہیں، ان کے گھر جلا کر، ان کے چرچ جلا کر، وہ بیچارے تنگ ہیں. تو یہ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں ہیں، اور پھر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اسلام میں، ان چیزوں کے بعد وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. پھر وہ بولتے ہیں یار ہمیں بس اب بہت ہو گیا، اب ہمارے سامنے چیزیں آ گئی ہیں، اور ہم اب ظاہر ہے اب آپ بند کمرے میں بچے کو بڑا کریں گے، دیٹس سم تھنگ ایلس. وہ بچہ ویسے ہی رہے گا. بٹ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر کوئی اپنے فون میں دنیا کے کونے کی چیز جو ہو رہی ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو وہ اسلام کے اندر کی ڈیپتھ کی چیز ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے. آپ اس سے کچھ بھی چھپا لیں، اس سے چھپے گا نہیں. اس انٹرنیٹ نے ایک بند کمرے میں ایک مسلمان بچی کو بھی سمجھا دیا ہے کہ اسلام اصل میں ہے کیا. اور وہ شرمندگی کے مارے جب ان کو سچ پتہ چل رہا ہے اسلام کا، تو وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. اور مسیح کی اور بائبل کے اندر وہ کوئی بھی ایسی چیز ڈھونڈتے ہی نہیں ہے جس سے ان کو یہ لگے کہ یار ہمیں شرمندگی ہونی پڑے. یہی ہمارے خدا کی بہت بڑی اور عظیم بات ہے کہ ہم
کبھی شرمندہ ہی نہیں ہو سکتے خدا کو فالو کر جیسس کرائسٹ کو فالو کرتے ہوئے.